الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فببركة بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المؤمن الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر سبحان بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد داریم ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ معجزت من معجزت رسول اللہ مجدد اسلام والمسلمین حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان ہم سنیوں کی جان ارشاد فرماتے ہیں سب نے تو صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو بے شک سب نے تو صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے سبحان اللہ سبحان بے اللہ قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے بے شک اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے بے شک ماشاءاللہ دوستان محترم ہمارے یہ اس جلسے کے جو نگراں ہیں سید محمد اقبال صاحب ان کی خواہش تھی کہ آج جو ہے پوسٹ مارٹم کرنا ہے اچھے طریقے سے لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اور موسم بھی اسی انداز کا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوسٹ مارٹم کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ حضرت ابھی تیاری کر رہے ہیں حضرت مکرانہ سے تشریف لائے ہیں لیکن میں تھوڑی دیر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مہمان نوازی اور ضیافت کروں گا اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار محبوب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستان محترم ساری دنیا کے اندر سب سے بہترین سب سے عمدہ سب سے اعلیٰ سب سے اچھا سب سے حسین اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے بے شک اور مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں مذہب اسلام تو ہے ہی قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تم بہترین امت میں سے ہو جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سب سے بہترین دین دین اسلام ہے لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ مذہب اسلام کو جو یہ عظمت ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ملی ہے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں تم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو اس نبی کے چاہنے والے ہو کہ تم نے اس نبی کے دامن کو اپنا لیا اس مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو اگر تم نے اپنایا تو قرآن نے تجھے سب سے بہترین امت کا خطاب دیا اور ایسا ہی نہیں مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں تیرے نبی کی شان تو یہ ہے تیرے مصطفیٰ کی عظمت تو یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی بلندی تو یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر تمام شہروں میں افضل اور وہ مصطفیٰ جان رحمت آج جس جگہ جلوہ فرما ہے وہ جگہ ساری کائنات سے افضل بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل اور اس مصطفیٰ جان رحمت پر جو کتاب نازل ہوئی اللہ کی کتاب قرآن وہ کتاب وہ قرآن تمام کتابوں میں افضل ہے
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اگر تم افضل رسول کی امت ہو، افضل نبی کی امت ہو، تو پھر تمہارا کام بھی ویسا ہونا چاہیے، تمہارے اعمال بھی ویسے ہونے چاہیے، تمہارے کردار بھی ویسے ہونے چاہیے۔ اسی مصطفیٰ جان رحمت کے غلام تھے 14 صدیاں پہلے، صحابہ کرام کی ذات، ان کی زندگی ایسی تھی کہ وہ راستوں سے گزرتے تھے تو دنیا کہا کرتی تھی کہ کوئی مصطفیٰ جان رحمت کا غلام، مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ راستے سے گزر رہا ہے۔ لیکن مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، آج ہم اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کے دیوانے، اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے، ہمارے اعمال ایسے، ہمارے کردار ایسے، ہمارے کرتوت ایسے کہ صحابہ کرام کے کرتوت اور کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام سے محبت کرتے تھے، لوگ اسلام سے عشق کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے کرتوت ایسے ہیں، ہمارے کارنامے ایسے ہیں کہ ہمارے کارناموں کو دیکھ کر کے دنیا اسلام سے نفرت کرتی ہے۔ اس لیے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا بہترین مذہب ساری دنیا میں چھانا جائے اور ساری دنیا کے لوگ آپ کے مذہب سے محبت کریں، الفت کریں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو آپ بھی اپنا کردار، اپنا ایمان، اپنا اعمال، اپنی گفتار، اپنی زندگی گزارنے کا انداز سب سے بہترین بنائیے۔ اسوہ مصطفیٰ پہ عمل کیجئے، مصطفیٰ جان رحمت کے کردار پہ عمل کیجئے۔ ڈاکٹر اقبال نے یوں کہا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ۔ بے شک بے شک ہم صرف اگر زبانی طور سے کہیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، جب تک ہماری زندگیوں سے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی نہ جھلکنے لگے۔ اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایصال ثواب، یہ اسلام ہے، یہ اسلام۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا، دنیا آج ہیومن رائٹ پہ کام کر رہی ہے، دنیا کو حقوق دے رہی ہے، لیکن اسلام ایسا ایک مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے کہ زندگی میں جب کوئی بندہ اس دنیا کے اندر موجود ہے، زندہ ہے، اسے تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ درشی پر اللہم صلی علی سیدنا اللہ بارک وسلم شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے مہمان خصوصی مسلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا آنا میرے جانے کا سگنل ہے۔ تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیجئے تو انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا۔ ہم لوگ تو یہ سوچ رہے تھے حضرت کا بیان ہو جائے تاکہ جلسہ ہمارا کامیاب ہو جائے۔ الحمدللہ حضرت تشریف لائے، یہ بڑی ذرا نوازی، اور آپ حضرات بھی تشریف لائے تو آپ حضرات کا بھی بڑا شکریہ۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا، اس دنیا کے اندر جو لوگ زندہ ہیں ان کے حقوق کی بات کرتی ہے، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ہمارا دین ایسا بہترین دین ہے اور ایسا بہترین نظام ہمیں دیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو لوگ زندہ ہیں ان کے حقوق کی بات تو کرتے ہی ہے، ان کو حقوق تو دیتی ہی ہے، ان کو عزت تو دیتی ہی ہے۔ ہمارا دین ایسا دین ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے حقوق کی پاسداری کرتی ہے۔ بے شک بے شک، بہت بہت مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، وہ حدیث شریف کا خلاصہ مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندے کی ہڈی کو توڑنا ہے۔ یعنی ایک مردے کو اگر آپ نے تکلیف دی، گویا کہ ایک زندہ کو آپ نے تکلیف دی۔ اور اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ایصال ثواب کی مجلس ہے، ہم حقوق کی، دنیا آج حقوق کی بات کرتی ہے، لیکن
لیکن اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ مرنے کے بعد بھی حقوق دیتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو حدیث شریف اٹھا کر کے دیکھیے, سنن ابن نسائی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا کے اندر موجود ہے اور جب پھر وہ اس دنیا سے چلا جائے, یعنی اس کو موت آ جائے, کوئی مر جائے, تو مرنے والے کے زندوں پر 5 حقوق ہے. 5 حقوق ہیں. وہ 5 حقوق کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا, کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی, کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے, تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق ہیں ان کے اولاد پر. کہا کیا؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پہ اگر غور کرتے ہیں, مصطفیٰ کی تعلیم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں, تو ہمیں یہ ملتا ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا باپ چلا گیا تو تمہارے باپ کا تم پر 5 حق ہے. کہا کیا؟ کہا پہلا حق تو یہ ہے کہ اگر باپ چلا گیا ہے تو بیٹے پر پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی نماز جنازہ ادا کرے, باپ کی جنازے کی نماز پڑھے. یہ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ تو آسان سی بات ہے, ہر بیٹا اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھتا ہے, لیکن مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, آج ہمارے معاشرے اور سماج میں غور کر کے دیکھیں گے تو ہمیں معلوم چلے گا, پتہ ہوگا کہ بہت سارے ایسے بیٹے جو کالج میں پڑھنے والے, اسکولوں میں پڑھنے والے, اعلیٰ تعلیم یافتہ, لیکن وہ اپنے باپ کے جنازے میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں. بومبے کا واقعہ ہے کہ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں ایک مقرر کی زبانی سنا, انہوں نے بتایا کہ باپ کا جنازہ ہے, لے جایا جا رہا ہے, وہ شریر بدماش بچہ جو شراب کے نشے میں چور رہتا تھا, شباب و کباب کے نشے میں چور رہتا تھا, دولت کے نشے میں چور, باپ کے جنازے کو لے جایا جا رہا ہے, قبرستان لے جانے کی تیاری ہے, کفن پہنایا گیا ہے. اس بیٹے سے کہا جا رہا ہے کہ چلو آپ کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے. وہ بیٹا جس کے سینے میں قرآن نہیں تھا, وہ بیٹا جس کے سینے میں دین نہیں تھا, مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت اور سنت سے جو ناآشنا تھا, اس بیٹے کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جنازے کی نماز پڑھ لیجئے, آپ لوگ جنازے کی نماز پڑھ لیجئے. مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, میں یہ عرض کر رہا تھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بیٹا باپ کے جنازے کی نماز پڑھے. اس کے بعد فرمایا دوسرا حق, آقا نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا رہے. سبحان اللہ. بے شک آج ہم ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم دعا کرتے ہیں, مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کون سی حدیث میں آیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کون سی کتاب میں آیا ہے. ارے ظالم, حدیثیں اٹھا کر کے دے تو زندگی بھر اپنے ایک اولاد پہ باپ کا حق یہ ہوتا ہے کہ اولاد اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے, بخشش کی دعا کرتا رہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا حق ایک اولاد کا یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے, اس کے باپ کے جو دوست تھے, اس کے باپ کے جو ساتھی تھے, ساتھ رہنے والے لوگ تھے, ان کی تعظیم کرے, ان کی عزت کرے, ان کا احترام بجا لائے. اور مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوتھا حق یہ ارشاد فرمایا کہ باپ چلا گیا تو اولاد کے لیے چوتھا حق یہ ہے کہ اس باپ نے اپنی زندگی میں جو وعدہ کیا تھا, اولاد اس وعدے کو پورا کرے. مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, آج ہوتا ہے ایک باپ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو یہ فلاں پلاٹ, یہ زمین مسجد کے نام دے دینا, یا مدرسے کے نام دے دینا, یا میرے کسی فلاں رشتہ دار کو دے دینا, کسی بھائی کو دے دینا. باپ چلا گیا, اولاد کیا کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو چلے گئے نا, انہوں نے کہا تھا, وہ ذمہ دار ہے, ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں. لیکن مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ اولاد کیا کرے, اپنے باپ کے وعدے کو پورا کرے, ایفائے عہد کرے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا پانچواں حق کیا ہے؟ کہا پانچواں حق یہ ہے کہ اس باپ نے جو رشتہ کیا تھا
उस रिश्ते को वो निभाए, उस रिश्ते को वो पूरा करे। यानी अगर बाप चला गया तो उसके जो चचा है, उसकी जो फूफियां हैं, उसके जो दादा वगैरह हैं, उनसे वो रिश्ते को पूरा करे, उस रिश्ते को निभाए। तो मुस्तफा प्यारे के दीवानों, कितना अजीम है आपका मजहब, कितना बुलंद है आपका मजहब, क्या शान है आपके मजहब की। दुनिया जिंदों के हुकूक की बात करती है और मुस्तफा प्यारे का मजहब मुर्दों के हुकूक की बात करती है, हुकूक की बात करती है। इसलिए मुस्तफा प्यारे के दीवानों, वो कोई और लोग होंगे कि उसका बाप मर गया, उसका दादा मर गया, तो कब्रिस्तान में जाके ये कह के चला आता है कि मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद। लेकिन हम मुस्तफा प्यारे के गुलाम हैं, मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने हैं। हम कल भी मुस्तफा जाने रहमत के वफादार थे, हम आज भी मुस्तफा जाने रहमत के वफादार हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह मुस्तफा जाने रहमत के वफादार रहेंगे। बेशक सुन्नत पे अमल करते रहेंगे, मुस्तफा प्यारे के अहकामात पे अमल करते रहेंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसाना इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन औ रजुलिन यंतफ़िअ इल्मुहु औ मिन सदक़तिन जारियतिन औ वलदिन सालिह यदऊ लहु। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला खत्म, उनके नेकियों का सिलसिला खत्म, उनके सवाब का सिलसिला खत्म, उनके अज्र का सिलसिला खत्म। लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं, तीन काम ऐसे हैं कि वो मर भी जाए तब भी उसको सवाब मिलता रहता है, उसको नेकियां मिलती रहती है, उसको अज्र मिलता रहता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनमें से सबसे पहली चीज तो क्या है? पहली चीज है सदक़े जारिया। मिसाल के तौर पे कोई आदमी इस दुनिया के अंदर दौलत कमाया, माल इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठा किया, सदक़े जारिया कर दिया, कहीं मस्जिद बनवा दी, कहीं मदरसा बनवा दिया, कहीं मुसाफिर खाना तामीर करवा दिया, कहीं जो है उन्होंने दरख्त लगवा दिए, पेड़ लगवा दिए, और कहीं मुसाफिरों के लिए पुल का इंतजाम कर दिया, कहीं पानी का इंतजाम कर दिया। ये सदक़े जारिया है। मेरे आका फरमाते हैं, वो इंसान मर जाएगा, दुनिया से चला जाएगा, जब तक उनका वो सदका बाकी रहेगा तब तक उनको सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कोई मर जाए, तुम दुआ करते हो, कैसे पहुंच जाता है? कुरान की तिलावत करते हो, कैसे पहुंच जाता है? तुम सवाब पहुंचाते हो तो कैसे पहुंच जाता है? तो मुस्तफा प्यारे के दीवानों, अकल के घोड़े वहां पे दौड़ाओगे तो तुम गुमराह होकर के रह जाओगे। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, पहुंचता है तो पहुंच जाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात इरशाद फरमाई कि फिर वो आदमी अगर इल्म दीन हासिल किया, खुद आलिम दीन बना और दूसरों को आलिम बनाया, खुद कुरान सीखा और दूसरों को कुरान सिखाया, खुद दीन सीखा, दूसरों को दीन सिखाया, खुद इल्म सीखा, दूसरों को इल्म सिखाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़हन दिया, ये पैगाम दिया कि वो दीन सिखाने वाला, वो कुरान सिखाने वाला, वो इल्म सिखाने वाला, वो दुनिया से चला जाएगा। उनके स्टूडेंट, उनके शागिर्द, उनके तरबियत याफ्ता लोग जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे, उस इल्म को फैलाएंगे, उसकी तालीम को फैलाएंगे, उसके पैगाम को फैलाएंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उसको सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात ये इरशाद फरमाई, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात ये इरशाद फरमाई कि फिर वो आदमी जो था उसकी औलाद नेक थी, नाचने वाला गाने वाला नहीं था, वो औलाद जो है रक्श शुरूर की महफिल सजाने वाले नहीं थे, रमजान शरीफ के महीने में रमजान की बेहुरमती करने वाले उनके औलाद नहीं थे, बल्कि मुकम्मल इस्लाम पे अमल करने वाले, कुरान की तालीमात पे अमल करने वाले, मुस्तफा जाने रहमत के सीरत पे अमल करने वाले, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को दूसरों तक पहुंचाने वाले। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी औलाद नेक हो, बाप दुनिया से चला जाए, वो नेक औलाद जब तक दुआ करती रहेगी उसके बाप को सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख्तसर से तमहीद में मैं ये पैगाम देना ये चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमाअत का हर अकीदा कुरान और हदीस से साबित है। बेशक, सुभान तो इस पे अमल की तौफीक
عمل کی توفیق عطا کرے، مذہب مہذب مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔